بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، مولوی ولی سب ہیں فقط رہنمائی کے لیے۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر حاجت روائی کے لیے۔ زبان کے بول دل پر نقش ہو جاتے ہیں، پھر وہ بول چاہے سکون دل ہوں یا درد دل۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے کبھی کوئی اداس نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ موت کا خوف ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، مگر کم ہی لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں، دل پر اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو نیکی کا راستہ ضرور دکھا سکتا ہے۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے، اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ تمام دنیا کی چیزیں ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں برداشت کرو، اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال لو یا پھر انہیں بدلنے کی کوشش کرو۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے اسے بہت دفعہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا انسان ناکام ہو جائے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا لباس پہنیں، موقع کی پرواہ کیے بغیر صاف ستھرا تیار ہو کر رہنا آپ کی شخصیت کو متاثر کن بناتا ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے خود کو کبھی نہ توڑیں۔ ہمیشہ بہتر بننے کے لیے ایمبیشیس رہیں۔ کبھی بھی کسی کو اپنی بے عزتی نہ کرنے دیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ڈسرسپیکٹ کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔
ایسی تھیلی میں نیکیاں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ وضو کرتے ہیں مگر اسراف کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہیں مگر غیبت کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں مگر احسان جتلاتے ہیں۔ اقوالیں زریں: عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، خواہ بچے کی عمر کتنی ہی ہو۔ زیادہ قسمیں کھانے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجوں میں بات کرتے ہیں، ان گھروں میں ہمیشہ برکتیں راج کرتی ہیں۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتوں کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقعوں پر لیے جائیں نا تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایرے گیرے کو اپنی بیٹیاں دینا فرض کی ادائیگی نہیں، فرض کی تذلیل ہوتی ہے۔ ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ چاہیے، ناراضگی بھی بہت قیمتی ہوتی ہے، ہر کسی پر لٹائی نہیں جا سکتی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ تم جزا اور سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اسی کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ مجھ کو اچھی نہیں لگتی یہ شعوری باتیں، ہائے بچپن کا زمانہ وہ ادھوری باتیں۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ انسان کبھی کبھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ نا امید مت ہونا گناہوں کی ٹھوکر سے، اگر گر پڑے تو اللہ کی رحمت کی لاٹھی کا سہارا لے کر پھر سے اٹھ پڑو، اس کی رحمت ہماری سوچ سے بلند ہے۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئیں تو آپ کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، یقین جانیں بن مانگے عطا ہوگا۔
دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی بات غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے مشوروں پر عمل کرو، تمام آفات سے محفوظ رہو گے۔ قانون مکڑی کے اس جال کی طرح ہے جس میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں مگر بڑے اور خونخوار جانور پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے کا اجر اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے۔ اے پروردگار، اپنے ہر مریض بندے کو ایسی شفا دے جس کے بعد دوسری کوئی بیماری نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اپنی قسمت پہ غرور مت کیا کرو، اکثر بارش میں بھی گھر جل جایا کرتے ہیں۔ انسان مسافر ہیں، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو کنارے جا لگو گے۔ یہاں مطلب پورا ہوتے ہی تعلق منہ پر مارے جاتے ہیں۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ 5 باتیں نیکیوں کو پہاڑ جتنا بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، مستقل صدقہ کرتے رہنے کی عادت، چاہے کم ہی ہو۔ نمبر 2، صلہ رحمی کرتے رہنا۔ نمبر 3، خدا کے راستے میں جہاد کرتے رہنا، چاہے جس نوعیت کا بھی ہو۔ نمبر 4، ہر لمحہ باوضو رہنے کی عادت۔ نمبر 5، ہر حال میں والدین کی اطاعت۔ جو زخم تمہیں دوسروں نے دیے ہیں انہیں بھول جاؤ، جو زخم تم نے دوسروں کو دیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس پر ہمیشہ کرم کرتا رہے، وہ خدا کے بندوں پر کرم کرتا رہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ پردہ کرنے والی ہی اصل میں اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔